بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ انسانیت کا ایک ایسا غم انگیز ثانیہ ہے کہ جس نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اثر انگیزی کے اعتبار سے کوئی بھی تاریخی واقعہ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ کربلا اثر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ فکر انگیز بھی ہے۔ بالفاظ دیگر، جہاں ایک طرف کربلا ہر صاحب دل انسان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتی ہے، وہیں دوسری جانب ہر صاحب عقل و شعور کو اس بات پر غور و فکر کرنے پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ آخر کیوں یہ واقعہ پیش آیا، کیوں پیغمبر اسلام کی وفات کے چند سال بعد ہی آپ کے سب سے زیادہ قریبی اور چہیتے امام حسین کو ماں عیال و احباب بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ستم بلائے ستم کہ انہیں شہید کرنے والا گروہ امت محمدی سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ پیغمبر اکرم کو بخوبی علم تھا کہ ان کے اہل بیت کے ساتھ امت نہایت ہی ناروا سلوک روا رکھے گی، اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں بار بار اہل بیت کی عظمت و کرامت اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمائی۔ آپ نے ان کی عظمت و رفت کو بیان کرتے ہوئے جتنے بھی ذرائع اس دور میں موجود تھے استعمال کیے، اور جو بھی طریقہ رائج تھا اس کو اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے اس حوالے سے نہ صرف زبانی فرامین امت کی جھولی میں ڈال دیے، بلکہ عملی اعتبار سے بھی بارہا باور کرایا کہ اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کس ادب و احترام سے پیش آنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانب آپ نے حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو دوسری جانب جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے حضور میں تشریف لاتی تو آن حضور تعظیماً کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اسی طرح امام حسین کے متعلق جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہیں آپ نے امام حسین کی خاطر اپنا سجدہ طویل کر کے یہ عملی پیغام امت تک پہنچایا کہ حسین کا مقام و مرتبہ کس قدر عظیم ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسالت مآب کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک روا رکھا جائے گا، اسی لیے آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کو دو چیزوں کے بارے میں بار بار تاکید و تلقین کی کہ خبردار ان کے بارے میں غفلت سے کام نہ لینا، اور وہ گراں قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت نے پیغمبر اکرم کی وصیت کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا، اور آپ کی رحلت کے بعد ایسے ایسے گل کھلائے کہ جس کا خمیازہ آج تک وہ خود ہی بھگت رہی ہے۔ اگر ہم مختصر طور پر اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ ثانیہ کربلا کیوں پیش آیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت نے اپنے رسول کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اور اگر تاریخ کے اوراق میں سے اس سوال کا جواب تلاش کریں تو بعد وفات رسول تسلسل کے ساتھ بہت سارے غیر متوقع واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد ہوا سے اقتدار نے بعض بااثر افراد کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم کی وصیت کو پس پش ڈال دیا اور امت میں فتنے کا باعث بنے۔ حضرت علی کے خلاف ایک بڑا محاذ قائم کیا گیا جس نے جنگی صورتحال کو جنم دیا، اور کہ یہ خونریز جنگیں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ہوئیں۔ ایک جانب امام علی تھے تو دوسری جانب مختلف سرکردہ شخصیات جن میں امیر شام سر فہرست ہے۔ یہ بات تاریخ اسلام کے کسی بھی حقیقت پسند طالب علم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امیر شام نے اقتدار و حکومت پر قابض ہونے کے لیے کوئی بھی کسر چھوڑ نہیں رکھی۔ وہ نہ صرف خود خلافت پر براجمان رہنا چاہتا تھا، بلکہ اسے اپنی وراثت کے طور پر اپنے ہی خاندان میں دیکھنے کا بھی متمنی تھا۔ اس نے اپنی ذہنی اور عسکری طاقت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا، اور جب وہ قریب المرگ تھا تو اس نے اپنے بد کردار بیٹے یزید کو خلافت کے تخت پر بٹھانے کے لیے بھرپور جتن کیے۔ بعض افراد نے معاویہ کو اس اقدام کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے دبے الفاظ میں اس کو روکنے کے لیے احتجاج کیا۔ احنف بن قیس بھی انہی افراد میں شامل ہے۔ ابن الاسیر نے اپنی تاریخ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ معاویہ کا یہ اقدام اس قدر غیر اخلاقی، غیر شرعی اور اسلامی تصور و خلافت کے برخلاف تھا کہ احنف بن قیس نے اسے خبردار کیا کہ وہ یزید کی ولی عہدی سے باز رہے۔ امیر شام کی اس رائے سے شدید اختلاف ظاہر کرتے ہوئے اس نے معاویہ سے کہا کہ آپ کے سامنے سچی بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خدا خوفی کا تقاضا ہے کہ بات سچی کی جائے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یزید کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں اور دن کیسے گزرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کا ظاہر و باطن سب بیاں ہے، پھر آپ اسے کس طرح اپنا جانشین بنا رہے ہیں۔ کبار صحابہ کی مخالفت کے باوجود معاویہ نے اپنے نااہل بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔
معاویہ کی موت کے بعد یزید نے اپنی تمام تر خباثتوں کو شرعی رنگ دینے کے لیے ایک مہم شروع کر دی، لیکن اسے معلوم تھا کہ جب تک فرزند رسول امام حسین کی ذات اقدس مخالف کیمپ میں موجود ہے، وہ چاہے پوری دنیا کو اپنے ساتھ کیوں نہ کر لے، اس کا اقتدار ڈاواں ڈول ہی رہے گا، اور اس اقتدار کی آڑ میں جن شیطانی منصوبوں کی تکمیل چاہتا ہے وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس نے امام حسین کو بیعت پر مجبور کیا اور بیعت کروانے کے لیے اپنے تمام زور آزمائے، مگر امام حسین صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ امام نے واضح الفاظ میں بیعت یزید کو پایہ حقارت سے ٹھکراتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر پورے عالم نے دیکھا کہ امام حسین نے کس شان سے حق کا علم بلند کیا اور کربلا کی تپتی ریت پر اپنا گرم لہو بہا کر اسلام کو بچایا اور حق و باطل کی کتاب کا ایک زرعی باب رقم کیا۔ یزید باطل کی علامت بن گیا اور حسین سراپائے حق بن کر ابھرے۔